بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 957 ملاحظہ فرمائیں۔ جب تم لیٹو گے تو تمہیں بہت آرام ملے گا، اچھی نیند آئے گی اگر تم سونا چاہو، ایڈی نے کہا۔ کچھ دیر بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ سب ایڈی کا ظالمانہ مذاق تھا۔ جب لوڈنگ ختم ہوگی تو اس نے کہا چلو اب تم اندر گھس جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا، یعنی ٹرالر میں ایسے ہی بیٹھ جائیں؟ بیٹھو یا لیٹو، گھومو پھرو، تمہاری مرضی۔ باکس کی دیواروں کے درمیان بہت جگہ ہے، گلیاں بنی ہوئی ہیں، کار ہوتی تو تم اندر ہی ڈرائیونگ بھی کر سکتے تھے، اور اگر تمہاری گرل فرینڈز ساتھ ہوتی تو وہ منہ پھاڑ کے ہنسا۔ میں نے حیران ہو کر کہا تم ہمیں دہشت میں مبتلا کر رہے تھے؟ میں ذرا انجوائے کر رہا تھا، اور 2 گھنٹے بعد ہم رک کر کچھ کھائیں گے پیئیں گے اپنے اپنے خرچ پر۔ 100 فرانک بھی تو کمائے ہیں تم نے، تم بھی سفر کو بہت انجوائے کرو گے۔ انجوائے کی اولاد، میں نے دل میں اسے 101 گالیاں دی، مگر وہ ہنستا ہوا ٹرالر میں سوار ہو گیا۔ بڑی آرامی چیز ہے یہ ایڈی، محسن بولا۔ وہ گرل فرینڈ کے ساتھ ہونے والی بات تو ٹھیک ہی تھی، ایک گلی میں ہم ہوتے دوسری میں تم، خاصی پرائیویسی ہوتی۔ محسن نے ٹھیک کہا تھا، اندر اتنی پرائیویسی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ٹرالر کے بیرونی گیٹ کے بند ہوتے ہی اندر گھوپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ محسن چلا کے بولا کبیر خان، کیا میں اندھا ہو گیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں یار، ایک دم رات ہو گئی ہے، شاید تو نے ایک سردار جی کا لطیفہ نہیں سنا ہوگا۔ میں نے سنا ہے، محسن نے فریاد کی۔ نہیں سنا، میں نے اسے ڈانٹ کے کہا۔ انہوں نے سکھ یاتریوں کی ایک جماعت کے ساتھ پنجا صاحب حسن ابدال کا دورہ کیا۔ پہلی بار پنڈی میں ایک ڈرائی فروٹ دیکھا جسے ملوک کہتے ہیں۔ واپس جانے کے لیے پنڈی سے لاہور والی ٹرین میں سوار ہوئے تو کسی نے ایک تھیلی بھر کے دی کہ راستے میں کھاتے جانا۔ ان کو کہیں جیلم کے پاس خیال آیا کہ چک کر تو دیکھا جائے۔ ابھی ایک دانہ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ گاڑی سرنگ میں داخل ہو گئی۔ سردار جی چلانے لگے، ہوئے بیڑا غرق ہو ان مسلوں کا، جھوٹ بول کے مروا دیا خالصہ کو، اسے تو کھاتے ہی میری بینائی چلی گئی۔ محسن ہنس پڑا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس اندھیرے میں۔ میں نے کہا باتیں تو کر سکتے ہیں، لطیفے سنانے پر پابندی نہیں ہے، گانے کی بھی اجازت ہے، چونکہ میری آواز میں قدرتی سوز و گداز ہے، اس لیے آپ بعد میں، پہلے میں ہیر وارث شاہ سناتا ہوں۔ محسن نے کان پر ہاتھ رکھ کے گانا شروع کر دیا۔ ڈولی چڑھ دیاں ماریاں ہیر، اندر چھپکلی تے لال بیگ دے بابولا۔ ٹرک رک گیا اور ایڈی نے دروازہ کھول کے جھانکا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہاں کیا ہوا؟ کون اتنے زور زور سے رو رہا تھا؟ کیا تکلیف ہے؟ میرے ساتھی کو اپنی ساس یاد آ رہی ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ 2 گھنٹے بعد جو ہمارے لیے 2 دن کی قید کے برابر تھے، ٹرک پھر رکا اور ایڈی نے ہمیں ایک بار میں مدعو کیا۔ پہلا ڈرنک میری طرف سے۔ میں نے کہا تم جانتے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شراب نہیں پیتے؟ وہ بولا باقی سب برے کام تو کرتے ہو، سود، رشوت، مردوں کا سونا پہننا، عورت کی بے پردگی، یہ سب بھی تو حرام ہے تمہارے مذہب میں۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے مذاق کے جواب میں میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ میری بیوی مسلمان ہے، وہ بولا، نائجیریا کی رہنے والی ہے، اس نے بتایا تھا۔ مسلمان کا قتل، چوری، ڈکیتی، زنا، یہ سب وہاں بھی حرام ہے مگر مسلمان کرتے ہیں۔ بس ایک شراب اور سور کا گوشت نہ کھا کے خوش رہتے ہیں کہ آرام سے بچ گئے اور مسلمان رہے۔ میں نے کہا میں مذہبی معاملات میں بحث نہیں پسند کرتا، ڈرنک سے تمہاری مراد و کافی تو منظور ہے۔ محسن نے کہا کیوں نہیں، میرے تو پیسے بھی بچیں گے، مگر اگلی باری تمہاری ہوگی تو میں کافی نہیں پیوں گا۔ تمہارا وقت کیسا گزر رہا ہے اندر؟ وقت نہیں گزر رہا ہے، میں نے کہا۔ یار گزر رہا ہے تو ایسے جیسے کہ مردے کا قبر میں گزرتا ہوگا۔ محسن بولا تم کو واقعی اتنی محبت ہے اپنی ساس سے؟ محسن بولا نہیں، میں اسی لیے رو رہا تھا کہ وہ پیدا ہی کیوں ہوئی تھی۔ ہیڈی ہنسنے لگا، پھر تم شادی کیسے کرتے اس لڑکی سے؟ محسن نے کہا پھر میں پرنسس مارگریٹ سے شادی کرتا ڈیر ایڈی، کیا یہ رونے کی بات نہیں ہے؟ واپسی پر ہماری آنکھیں کچھ دیر بعد اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ محسن اسے ڈارون کی تھیوری کے مطابق قرار دیا، اگر ہم مستقل اندھیرے میں رہیں تو ہماری آنکھیں الو جیسی ہو جائیں گی، ہم اندھیرے میں دیکھنے لگیں گے۔ میں نے کہا اس کنٹینر کی فولادی دیواروں میں کوئی جوری ہوتی یا کوئی سوراخ ہوتا تو ہم باہر کے نظارے دیکھتے۔ محسن نے 40 فٹ لمبی جگہ میں چہل قدمی شروع کی۔ میں ایک بہت بڑا چلتا پھرتا آلو محسوس کرتا ہوں خود کو۔ آہستہ بول، کسی نے سن لیا تو تیرے چپس بنا دے گا، میں نے کریٹوں کی ایک دیوار کے پیچھے دوسری گلی میں چلتے ہوئے کہا۔ رابع اور گل تو فرض کریں گی کہ ہم کسی میم کے ساتھ ہوں گے، وہ کیسے سمجھ سکتی ہیں کہ ہمارے ساتھ گروسری آئٹم کی طرح کریلے اور بینگن جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ ہم پیرس سے لندن کس شان سے جا رہے ہیں، یہ ڈانگری مجھ پر ایسے سج رہی ہے جیسے گاندھی کو لنگوٹی سجتی تھی۔
یا تجھے یہ واش اینڈ ویئر داڑھی سج رہی ہے؟ اس طرح میرا حلیہ کافی بدل گیا ہے، مجھے چہرہ بدلنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ میری وجہ سے تیرے پکڑے جانے کے امکانات روشن رہیں گے۔ جو تجھے پہچانتے تھے وہ مجھے بھی پہچانیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ سونڈ ہے تو ساتھ ہاتھی بھی ہوگا، شیر نہیں ہو سکتا۔ اب لندن میں اترتے ہی تو کوئی پکڑنے سے رہا، صورت بدل دینا خود ہی، کسی سے بیک اپ کر کے چہرہ بدلوا لیا تو شک ہوگا۔ ہر قسم کی وگ ملتی ہے جو اصل بالوں کی جگہ لگائی جا سکتی ہے، کانٹیکٹ لینس ہیں جن سے تو اپنی کنجی اور بینگی آنکھیں خوبصورت اور رنگین بنا سکتا ہے۔ کیا پتا کوئی داڑھی مل جائے تو تیرے چوکٹے پر اصل لگے۔ باہر سے ٹریفک بھی گزر رہی ہوگی مگر اندر کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ 2 بار ٹریفک پولیس کا سائرن سن کے مجھے شک ہوا کہ وہ ہمارے تعاقب میں آئے ہوں گے، کوئی مخبری کر دے یا خود ایڈی آرامی بن کر جائے۔ 5000 فرانک وصول کرنے کا نہ ثبوت نہ گواہ، الٹا بیان داغ دے کہ یہ بکنگم پیلس پر بیرے ٹماٹر چاٹتے تھے تو مانی اسی کی جائے گی۔ جب سر شام ایڈی نے ہمیں دروازہ کھول کے باہر آنے کا حکم دیا اور ہم نے لندن کی سڑک پر رواں ٹریفک کو دیکھا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی جتنی کولمبس کو بے سمت بحری سفر کے بعد امریکہ کا ساحل دیکھ کے ہوئی ہوگی۔ میں اور محسن فوراً باہر کود گئے۔ لندن کے مخصوص انداز میں ٹہلنے والے ایک پولیس مین نے ہماری اس حرکت کا بالکل برا نہیں منایا۔ لندن کے پولیس مین کو پیار سے بوبی کہا جاتا ہے۔ کتنی ناقابل یقین بات لگتی ہے کہ لوگ پولیس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ دوست کہلاتا ہے اور ہوتا ہے۔ وہ ہمیں دیکھ کے مسکرایا اور گزر گیا۔ اب تم آزاد ہو میری طرف سے، ایڈی بولا۔ اگلے 2 دن میں اپنے گھر میں گزاروں گا یا گھر والی کے ساتھ۔ میرا پتہ اور فون نمبر سنبھال کے رکھنا، جمعرات کی شام کو معلوم کر لینا کہ میری واپسی کتنے بجے ہوگی۔ تمہیں بھی ضرورت پڑے تو بلا تکلف آ جانا، ہم شاہی محل میں قیام پذیر ہوں گے، رائل گیسٹ۔ محسن بولا۔ جب ٹرک چلا گیا تو میں نے کہا، اب کہاں چلیں؟ پہلے ملکہ برطانیہ کو شرف ملاقات عطا کریں یا جناب طوطی کو؟ کفر کے نکار خانے میں طوطی کی صدا پہلے سننی چاہیے۔ قیام و طعام کا بندوبست ہو جائے تو پھر آگے کی سوچیں گے۔ محسن نے کہا، لندن کے سارے راستے ہمارے اسی طرح دیکھے والے تھے جیسے اپنے شہر خوباں کے کوچہ و بازار۔ ہم کچھ دور پیدل چلے، پھر ڈبل ڈیکر بس میں اوپر چڑھ گئے جہاں سے لندن شہر کا نظارہ بہتر طور پر کیا جا سکتا تھا۔ ہم بآسانی ٹیکسی میں بھی جا سکتے تھے مگر ہمیں جلدی نہیں تھی اور دل میں ایک بار پھر لندن کی جانی پہچانی سڑکوں کو اطمینان سے دیکھنے کی تمنا بھی تھی۔ حسب عادت انگریز بس میں بھی یوں ایک دوسرے سے بے نیاز، بیزار اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ سب کے درمیان نہیں، اکیلے ہیں۔ وہاں کسی اجنبی سے گفتگو کی ضرورت کوئی محسوس نہیں کرتا۔ کچھ لوگ تو اسے باقاعدہ معیوب اور غیر اخلاقی حرکت سمجھتے ہیں۔ ان کے درمیان اگر بہت خوش اخلاقی شائستگی برتی جائے تو گفتگو کچھ یوں ہوتی ہے کہ آج تو موسم بہت اچھا ہے۔ دوسرا مسکرا کے سر ہلا سکتا ہے کہ یس نائس ویدر، اور بس۔ میں نے محسن سے کہا، ابھی تک کچھ نہیں بدلا جہاں؟ محسن نے سر ہلایا، میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں دوست، ہر چیز پرانی ہے۔ یہ پرانی چیز کو پرانا رکھنا ہی پسند کرتے ہیں۔ عماراتوں، روایات، نیا پن کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا، ان کے رویے تک سخت قدامت پسندانہ ہے۔ میں نے کہا۔ محسن نے اپنے ساتھ بیٹھے اخبار کے مطالعے میں غرق شخص سے پنگا لینے کی خاطر کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ بادشاہت اور کتنے دن؟ میرا مطلب ہے کتنے سال چلے گی برطانیہ میں؟ کیا 21ویں صدی میں بادشاہ کی جگہ صدر ہوگا؟ صدمے اور غصے سے اس شخص کا برا حال ہو گیا مگر اس نے ضبط کرتے ہوئے قطعی غیر جذباتی لہجے میں کہا، میں جاننا نہیں چاہتا۔ محسن نے کہا، ویل میں بھی نہیں بتانا چاہتا۔ اگر ایسا ہوا تو صدر نہ تم بنو گے نہ میں، پھر ہمیں کیا؟ چند اور سر ہماری طرف احتجاجاً گھومے مگر کسی نے ہم سے تخت و تاج کے مستقبل اور سیاسی امکانات پر بحث شروع نہیں کی۔ انہوں نے بھی خاموشی سے گھورا اور پھر سامنے دیکھنے لگے۔ لیکن ہم بس سے اترے تو ایک اٹے کٹے نوجوان نے پیچھے سے ہمارے کندھے پر تھپکی دی۔ میں نے سنا تھا جو تم کہہ رہے تھے۔ وہ گنڈا ٹائپ لڑکا گم بھی چبا رہا تھا۔ یو بلیک سوائن، تم نے ملکہ کی توہین کی تھی۔ میں نے کہا، گیٹ لوسٹ، تم نے انڈیا میں ہمارے شہنشاہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں اس سے برا سلوک تمہارے ساتھ کروں گا۔ اس نے سر منڈوا رکھا تھا اور صاف ظاہر تھا کہ وہ نسلی منافرت کے علم بردار سکن ہیڈ میں شامل تھا جو عام طور پر گروہوں کی شکل میں ایشیائی باشندوں کو گھیر لیتے تھے اور مار پیٹ کرتے تھے، انہیں لوٹ لیتے تھے اور ان کی املاک کو نقصان پہنچا کر بھاگ جاتے تھے۔ میں کسی جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک بے ضرر سے مذاق کو بہانہ بنا کے وہ نوجوان خود یہ دعوت دے رہا تھا، کیا بیل مجھے مار۔ اس نے مجھے بیل کی طرح ٹکر مارنے کی کوشش کی جس کے لیے میں پہلے سے تیار تھا۔ میں نے اپنا گھٹنا اوپر اٹھا کے اسے روکا، گھٹنا اس کے ماتھے اور ناک پر لگا۔ وہ کرا کے پیچھے ہٹا اور اس نے اپنی ناک سے خون ٹپکتا دیکھا تو پھر حملہ آور ہوا۔
میں نے قصہ مختصر کرنے کے لیے اسے اٹھا لیا اور آگے بڑھا دیا۔ وہ ایک دکان کے شوکیس کا شیشہ توڑتا ہوا سیدھا اندر گیا، جہاں لکڑی کے 2 زنانہ مجسمے استادہ تھے، دونوں اس کے اوپر آ گرے۔ میں اور محسن بھاگے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آس پاس کوئی پولیس والا نہیں تھا اور گلی کا موڑ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ گلی کا موڑ کاٹتے ہی ہم رک گئے۔ چند قدم سکون سے چل کے ہم نے ایک ٹیکسی کو روک لیا۔ اس گلی میں کسی کو علم نہ تھا کہ ہم کیا کارنامہ سر انجام دے کر آئے ہیں۔ سیدھے چلو، میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ یس سر، اس نے عادتاً کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے کہا، خواہ مخواہ گلے پڑ گیا وہ گنجا۔ محسن نے خفگی سے کہا، تو معافی مانگ لیتا، بات ٹل جاتی۔ یہ لوگ بادشاہ کے معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں، وہ معافی پر ٹلنے والا نہیں تھا۔ پرانے اور بوڑھے لوگ مہذب ہوتے ہیں کہ سوری کے جواب میں کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، بس پولیس پیچھے نہ آئے، پکڑے گئے تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ محسن نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ہدایات دینی شروع کی، دائیں پھر دائیں، بائیں پھر بائیں۔ وہ اصل مقصد سمجھے بغیر تعمیل کرتا رہا۔ جنجلانا ان کی عادت اور مزاج میں شامل نہیں۔ دل ہی دل میں وہ کہتا ہوگا کہ میری بلا سے سارا دن ایک دائرے میں گھومتے رہو، مجھے کرائے سے غرض ہے، لیکن زبان سے اس نے سوال نہیں کیا کہ آخر جانا کہاں ہے۔ بالآخر محسن نے اسے طوطی صاحب کے آفس چلنے کو کہا۔ وہ پھر بھی نہیں بولا کہ بے وقوف ہو، پہلے کہہ دیتے تو اتنا پیسہ اور وقت بچا لیتے، میں سیدھا وہاں لے جاتا۔ اس نے ہمیں اتار کے کرایہ وصول کیا، ٹپ لے کے تھینک یو کہا اور سیدھا نکل گیا۔ ایسٹ اینڈ کا یہ علاقہ ہم نے جیسے پہلے دیکھا تھا آج بھی ویسا ہی تھا۔ ہر طرف اردو بولنے والوں کی ریل پیل تھی۔ انڈین اور پاکستانی گانے سن کے سر دھن رہے تھے۔ پان والوں کی دکان سے میٹھا پان والے 12 مسالے والا بنوا کے کھا رہے تھے، گلے مل رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے۔ محسن کے ساتھ میں نے اس علاقے میں بہت سی مانوس صورتوں کو دیکھا۔ لسی ربڑی والے حاجی صاحب، جن کا دعویٰ تھا کہ وہی حیدرآباد کے اصل حاجی ربڑی والے ہیں۔ ایک انڈین نلوائی کی دکان جہاں پوری کچوری لاجواب ہوتی تھی۔ اب ہمیں پہچاننے والا کوئی نہ تھا، مگر ہم نے ہر جگہ اور ہر شخص کو پہچانا۔ بالآخر محسن ایک عمارت کے سامنے رک گیا جس کے سامنے والے رخ پر 8 فٹ اونچا اور چوڑا سائن بورڈ اعلان کر رہا تھا، کفر کے نکار خانے میں طوطی کی آواز، 7 روزہ طوطی، مالک اور مدیر اعلیٰ جناب علم الدین طوطی، افساندہ کلاں، لاہور شریف، پاکستان۔ گھنٹی بجانے پر ایک کارٹون برآمد ہوا۔ اس کا کھلت فاخرہ ٹائپ لباس ایسا تھا جیسا شاہان مغلیہ کا تاریخی تصاویر میں نظر آتا ہے۔ اگر وہ گلاب کا پھول بھی سونگ رہا ہوتا تو شہزادہ سلیم عرف جہانگیر آف انارکلی فیم نظر آتا۔ جب اس نے ڈرامائی لہجے میں کہا، تم ہو فرحاتی، ہمارے انصاف کو تم نے پکارا ہے، تمہارے ہاتھوں نے زنجیر عدل تھام کے گھنٹا بجایا تھا۔ گھنٹی ضرور بجائی تھی ہم نے، میں نے کہا، اور محسن کی طرف دیکھا تو اس نے ساری لا کے گویا میرے شبہات کی تصدیق کی۔ وہ ایکٹر تھا یا پاگل؟ محسن نے کہا، حاجی صاحب کے فرزند ہو تم؟ ہاں، ہم ہی عظیم شہنشاہ ہند کے جانشی ہیں۔ اپنی عرض داشت پیش کرو، تم کیا چاہتے ہو فریادی؟ او بھائی، میرا نام محسن ہے، فریادی نہیں۔ میں نے کہا، ویسے تو میں بھی سکندر اعظم ہوں جس نے پورس کو شکست دی تھی۔ اندر سے کسی نے کہا، او آرامی، پھر ڈرامہ شروع کر دیا، کون آیا ہے؟ آ کے بتاتا کیوں نہیں؟ آیا ابا جی، وہ بوکلا کے بولا، سکندر اعظم اور پورس آئے ہیں، آ جاؤ جی اندر، آفس ادھر ہے حاجی صاحب کا۔ ایک شاندار کباڑ خانے جیسے آفس میں شاندار کباڑی نظر آنے والے طوطی صاحب بڑے تمتراک کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے پھیلی ہوئی میز کے مقابل 2 کرسیاں تھیں۔ ان پر بیٹھنے والا عین اپنے سامنے وہ پیتل کی جگمگاتی تختی دیکھ سکتا تھا جس پر حاجی صاحب کا پورا نام ماہ تخلص عربی رسم الخط میں نقش تھا، لیکن اس کے نیچے ایڈیٹر کے حروف انگریزی کے تھے۔ یہ اہتمام غالباً ان جاہلوں کے لیے تھا جن میں فرنگی بھی شامل ہوں گے، جو ان کا نام نہ پڑھ سکیں تو جان لیں کہ وہ کسی عام آدمی سے نہیں بلکہ ایڈیٹر سے مخاطب ہیں۔ ہوشیار، خبردار، پھر نہ کہنا میں خبر نہ ہوئی، منہ سے غلط بات نکلی اور خبر بنی۔ میز پر بہت خوبصورت قیمتی رائٹنگ سیٹ تھا اور اس کے چاروں طرف کاغذات، خطوط، اخباروں کے تلاشے، رسائل اور تصویروں کا وہ ڈھیر جس کے بغیر ایڈیٹر کی میز کی تزئین و آرائش میں حسن نہیں آتا۔ دائیں جانب روایتی انداز میں تخت پر ایک کاتب رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک گھٹنے پر زرد رنگ کے کاغذ پر خوش خطی کے مظاہرے میں مصروف تھا اور غالباً اس کی عمر اسی فن کی خدمت کرتے گزری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اسی پوزیشن میں جام ہو چکا ہے، سر جھکا ہوا، ایک پاؤں گھٹنا اوپر رکھنے کے لیے اردو کے ان سے 8 کی طرح اٹھا ہوا تو دوسرا 7 کے عدد کی طرح سمٹا ہوا جمع ہوا۔ نظریں تحریر پر جمائے رکھنے سے اس کی آنکھیں تک پتھرا گئی تھی۔ اس نے ہمیں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ خود طوطی صاحب ایڈیٹر سے زیادہ پہلوان نظر آتے تھے۔
حاجی ہونے اور عمر کی گولڈن جوبلی کے قریب پہنچنے کے باوجود بھی وہ کلین شیو تھے اور اپنے حلیے سے کسی حد تک مرحوم سردار عبدالرب نشتر لگتے تھے۔ کلف لگی ترا والی کلا، گڑی کی سوئیوں کی طرح نوکیلی 9:15 بجاتی مونچھیں، کوٹ کے ساتھ سفید قمیص پر سبز ٹائی جس پر چاند تارا چمک رہا تھا۔ فن کشیدہ کاری میں کسی ماہر کے ہاتھوں نے یہ نقش گاڑا تھا جو بالکل پرنٹ لگتا تھا۔ ہمارے السلام علیکم کے جواب میں حاجی صاحب بڑی پھرتی سے اٹھے۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ جی بسم اللہ۔ انہوں نے پرجوش مصافحے کے بعد ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ تشریف رکھو اپنے پاکستانی بھائی۔ میں نے کہا طوطی صاحب آپ نے کیسے جان لیا کہ ہم پاکستانی ہیں؟ طوطی صاحب نے بڑی گھن گرج سے کہکا لگایا، میری سرکار یہ 2 آنکھیں دیکھ رہے ہو آپ، یہ ایڈیٹر کی آنکھیں ہیں، اندر تک دیکھنے والی۔ کیا فرمایا ہے اپنے شاعر مشرق نے؟ خط کا مضمون بانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر۔ نئے آئے ہو؟ میں نے اس شعر کو علامہ اقبال سے منسوب کرنے پر تردید سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مناسب نہ سمجھا۔ محسن نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ جب آپ نے السلام علیکم کہا اور حاجی صاحب تو بس میری سرکار سب واضح ہو گیا۔ بھارتی اور فرنگی ادھر صرف احتجاج کرنے آتے ہیں۔ بھارتی مسلمان ہو تو آداب عرض کرتا ہے، کہتا ہے، اور سلام بھی اتنی قرات کے ساتھ نہیں کہتا، اور طوطی کو حاجی صاحب بھی نہیں کہتا۔ نئے آنے والے ہی ایسے مخاطب کرتے ہیں۔ آپ سے تعارف بہت پرانا ہے اور ملاقات کا شرف بھی حاصل رہا ہے مجھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میں 4 سال لندن میں گزار چکا ہوں۔ محسن بولا، مجھے آپ کے بہت زبردست شعر یاد تھے۔ ایک قطعہ آپ نے بہت خوبصورت فریم میں لکھوا کے اپنے دستخط کے ساتھ مجھے پیش کیا تھا، وہ میرے کمرے میں آویزاں تھا۔ حاجی صاحب کا چہرہ کھل اٹھا۔ اچھا میرے پاکستانی بھائی، کیا قطعہ تھا؟ محسن نے وہی قطعہ سنا دیا جو مجھے سنایا تھا۔ شاید اس کے سوا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، مگر ہر شاعری کی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ اسے سامع قدردان ملتے نہیں، اور مل جائیں تو پھر بقول شاعر بک جاتے ہیں۔ ہم آپ متائے سخن کے ساتھ۔ محسن کے قطعے نے وہ کام کیا جو کسی کا سفارشی خط بھی نہیں کر سکتا تھا۔ واہ واہ، کیا ذوق سلیم پایا ہے میری سرکار۔ اب تو طوطی کی صدا لندن سے باہر فرانس، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ تک پہنچ گئی ہے۔ تبلیغ دین، اسلام، خدمت، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ طوطی کی زندگی انہی 2 مقاصد کے لیے وقف ہے، بس آخری سانس تک لبوں سے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نعرہ پاکستان نکلے، آمین۔ پھر وہ میری طرف روئے سخن کر کے بولا، آپ بھی کچھ عرض کرو میرے پاکستانی بھائی۔ میں نے کہا، ناچیز کو سکندر بخت کہتے ہیں۔ اچھا، اس لیے وہ آرامی کہہ رہا تھا کہ سکندر اعظم اور پورسائے برباد کر دیا اس ناخلف کو تھیٹر نے۔ میں نے کہا، وہ شہزادہ سلیم میں تو سمجھا تھا خدا نخواستہ وہ میری پہلی بیوی کا پہلا بچہ ہے، ڈرامے باز۔ ماشاءاللہ، خیر سے کتنی بیویاں ہیں آپ کی؟ میں نے مودبانہ پوچھا۔ صرف 2، ایک اپنے پیارے پاکستان کی سوغات، اگر میں صدر ہوں تو اسے وزیر اعظم کا مقام حاصل ہے، دوسری یہاں کفار کے منہ پر تمانچہ مارنے اور ان کی غیرت کا جلوس نکالنے کے لیے تھی۔ خالص انگریز اور کرسٹان تھی جسے مشرف با اسلام کرنے کے بعد اسے نکاح کر لیا۔ بہت دل ملائے فرنگی میری سرکار۔ میں نے تو 2 کالمی سرخی کے ساتھ کتابی چھاپ دیا تھا، اس سے بھی 5 اولادیں ہیں۔ زوجگان کے درمیان عدل و انصاف کی شرط ہے، یعنی جب تک پہلی کے چھٹا بچہ نہیں ہوگا دوسری کے بھی نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مارا، پہلا حق بھی اسی کا بنتا ہے۔ اچھا جی، اب فرماؤ کیا حکم ہے میرے لیے؟ میں نے کہا، میں نے بھی لندن میں 4 سال گزارے تھے، پھر یہاں سے نکال دیا گیا۔ ان گوروں نے سازش کی تھی میرے خلاف۔ اچھا جی، گویا اب آپ غیر قانونی طور پر یہاں آئے ہو اپنے پاکستانی بھائی؟ یہی سمجھ لیں۔ ہم پہلے پیرس گئے، وہاں سے سڑک کے راستے لندن میں داخل ہو گئے۔ براہ راست آنے کا ویزا مل جاتا، لیکن ایک خبیث النسل پرست انگریز نے ٹانگ اڑا دی، پاکستانی قونصلیٹ کو منع کر دیا۔ ہم بھی آپ کے پیروکار ہیں طوطی صاحب، جب تک لندن میں تھے انگریز ہم سے عاجز تھے، سب کے بینڈ بجا دیے تھے ہم نے۔ میں اور محسن مل کے جہاد کرتے تھے انگریز اور بھارتی قوم کے خلاف۔ اب آپ سے کیا پڑتا، ان کی لڑکیاں خود ہم پر مرتی تھی تو ہم کیا کرتے؟ شادی تو اپنے پاکستان جا کے والدین کی مرضی سے ہی کرنی تھی، لیکن ہم نے کسی کو نظر اٹھا کے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی عزت کو ذلت میں بدلنا ہمارا مشن تھا، اور یہی ہمارا جرم بن گیا بعد میں۔ انگریزوں نے ہمیں اس طرح جلا وطن کر کے چھوڑا جیسے تحریک آزادی کے مجاہدوں کو کالا پانی بھیجتے تھے۔ ہم تو خیر سے اپنے وطن ہی گئے تھے اور اب پھر لوٹ آئے ہیں، محسن بولا۔ طوطی صاحب نے کہا، آفرین ہے تم پر میرے پاکستانی بھائی، کیا پھر وہی جہاد شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، نہیں جناب، اب تو ہم شادیاں بھی کر چکے ہیں، ہم ایک اور کام سے آئے ہیں جس میں آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ محسن نے کہا،
ہم نے بہت سوچا لیکن آپ کے سوا ہمارے ذہن میں کسی کا نام نہ آیا۔ کہنے کو یہاں دوست بہت اور پاکستانی بھی اپنے ہم وطن ہیں۔ اگر صرف رہائش کا یا نوکری کا مسئلہ ہوتا تو سب مل کے کچھ کر سکتے تھے۔ میں نے گیرا لگائی، لیکن ہمارا کام مشکل ہے۔ وہی ہمارا ساتھ دے گا جو حق و صداقت، عدل و انصاف کا علم بردار ہو، مومن ہو اور پاکستانی ہو۔ موسی نے کہا انسانیت شرافت کا عملی نمونہ ہو۔ میں نے کہا بے باک اور نڈر ہو، جیسا کہ فرمایا ہے شاعر مشرق نے، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ موسی نے کہا اور 4 سال یہاں رہ کے ہم نے آپ کی جو شہرت دیکھی اور جس سے سارا عالم واقف ہے وہ ایسی تھی کہ ہم سیدھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ خدا کے بعد یہاں آپ کا آسرا ہے۔ خوش آمد ایک بشری کمزوری ہے اور طوطی صاحب اس معاملے میں زیادہ ہی کمزور ثابت ہوئے۔ ہماری مبالغہ آمیز تعریف کو انہوں نے مبنی برحقیقت خراج تحسین کے طور پر وصول کیا۔ غرور سے ان کا سر اونچا ہو گیا، فخر سے مونچھیں پھڑکنے لگی اور خوشی سے آنکھیں چمک اٹھی۔ دیکھو برخوردارو، میرے پاکستانی بھائیوں، انہوں نے پگڑی مزید جما کے اور ٹائی کی ناٹ کو ہلا کے کہا، تعریف کے لائق بس خدا کی ذات ہے۔ طوطی کیا چیز ہے، اس نے توفیق دی تو سب ہوا۔ میں یہاں جو کچھ کرتا ہوں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اپنے پیارے پاکستان کی خاطر کرتا ہوں۔ یہ انگریز اور بھارتی میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ طوطی نے جان ہتھیلی پر رکھ لیا ہے اور کفن پہلے خرید لیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم ٹھہرے کہاں ہو؟ میں نے کہا ابھی تو چل ہی رہے ہیں، سفر ختم نہیں ہوا، یعنی فیصلہ نہیں کیا کہ ابھی کہاں قیام ہوگا۔ خیر یہ بولو میری سرکار کہ آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ تم کس کس کو قتل کرنے آئے ہو اور کیسے کرو گے یہ کام؟ کوئی بم وغیرہ مارو گے؟ یا طوطی صاحب کا رنگ اڑنے لگا۔ میں نے کہا توبہ طوطی صاحب، ہم تو اس معاملے میں شرمناک حد تک بزدل ہیں۔ ریوالور دیکھا ہے، چلایا نہیں۔ عید پر بکرے کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں تو ہاتھ کانپتا ہے اور لگتا ہے بکرے کے ساتھ دم نکل جائے گا۔ انسان کو قتل کرنا، خواہ وہ فرنگی ہو یا بھارتی، ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں سمجھا تم انتقام لینے آئے ہو ان سے جن کا تم نے بینڈ بجایا تھا اور جنہوں نے سازش کر کے تمہیں نکلوا دیا تھا۔ طوطی صاحب نے اطمینان کی سانس لی۔ ہم تو بڑے نیک ارادے سے آئے ہیں، کار خیر کے لیے، کسی بے گناہ کی جان بچانا ثواب کا کام ہے۔ محسن بولا بے شک میرے پاکستانی بھائی، لیکن سٹوری کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا سٹوری لمبی ہے، بڑی دردناک بھی، جذبہ حب الوطنی اور جوش ایمانی سے بھرپور، ایک سچے پاکستانی مسلمان کے لیے باعث فخر۔ اچھا پھر ایسا کرو صبح آ جاؤ میرے پاس، لیکن ہم آپ کے پاس سے کہیں جائیں گے تو صبح آئیں گے۔ بقول فلمی شاعر نکل کے تیری محفل سے یہ دیوانے کہاں جائیں؟ کیا مطلب میری سرکار؟ مطلب صاف ہے طوطی صاحب، اگر ہم ہوٹل میں گئے تو وہاں اپنا پاسپورٹ دکھانا پڑے گا۔ پاسپورٹ جعلی ہے یا ہے ہی نہیں؟ اصل پاسپورٹ ہیں ہمارے پاس۔ میں نے کہا لیکن کسی ہوٹل کے رجسٹر میں ہمارے نام کا اندراج ہوا تو یہ کافر انگریز جو ہمارے دشمن ہو رہے ہیں ہمیں تلاش کر لیں گے اور پھر برطانیہ بدر کر دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے۔ ہم ان کی مرضی کے خلاف زبردستی یہاں آئے ہیں۔ جس خبیث الزمان نے برطانوی قونصلیٹ کو منع کیا تھا کہ ہمیں ویزا نہ جاری کرے، اس نے امیگریشن والوں کو بھی ہوشیار کر دیا ہوگا، اور عین ممکن ہے لندن کی پولیس کو ہمارے نام حلیے فراہم کر دیے ہوں۔ ہم اتنی دور آ کے ناکام لوٹ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے؟ نہیں میرے پاکستانی بھائی، طوطی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ یہاں ہزاروں پاکستانی بھائی کسی ویزا پاسپورٹ کے بغیر رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خود بھی چھپ کر رہتے ہیں اور جاب بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں اور نوکریاں دلاتے ہیں، ان کے عزیز و اقارب کو پاکستان سے بلاتے ہیں اور یہاں آباد ہونے میں مدد کرتے ہیں۔ کوئی پکڑا جائے تو سب مل کے وکیل کرتے ہیں اور مقدمے کے اخراجات شیئر کرتے ہیں۔ طوطی ان سب کا ساتھ دیتا ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو انگریزوں کے ظلم اور زیادتی سے بچاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ طوطی صاحب نے جوش سے کہا میرے پاکستانی بھائی، یہ ایک جہاد ہے، ایک قومی جد و جہد ہے۔ جتنے زیادہ پاکستانی یہاں آباد ہوں گے اتنی ہی ان کی قوت بڑھے گی، ان کی منظم طاقت انگریز کا سر نیچا کر دے گی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ محبت ہے ہمیں مسلمان پاکستانی بھائیوں سے اور جنگ ہے ہماری کافروں اور انگریزوں سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آؤ گروہ کی صورت میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے آؤ، سمندر کے راستے، خشکی کے راستے، ہوائی جہاز سے، اپنے خاندان کے ساتھ یا اکیلے یا میموں سے شادی کرو، ان کی اولادوں سے شادی کرو، ان کو مشرف با اسلام کرو، اپنی طاقت بڑھاؤ، بغیر پاسپورٹ کے آؤ، جعلی پاسپورٹ پر آؤ۔ اگر اسلامی اخوت کا یہ جذبہ سب میں ہو میری سرکار تو ایک دن یہاں پاکستانی قوم آباد ہوگی، یہ بھی ایک پاکستان بن جائے گا۔ آج ہم 2% ہیں یا 5% تو کل 10% ہوں گے، پھر 20%، یہاں تک کہ ایک دن 50%، پھر ہم انگریزوں سے بڑھ جائیں گے،
کیونکہ یہ لحم خنزیر کھانے والے برتھ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم تو مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان بچے خوب پیدا کرو، دن رات ایک کر دو اس مقصد کے لیے۔ انگریز کے ملک میں پیدا ہونے والے مسلمان پاکستانی بچے کل کے مجاہد ہیں۔ انگریز 2 بچے پیدا کریں تو تم 10 کرو، جیسے کہ میں نے کیے، پھر دیکھ لینا ہماری زندگی ہی میں انگلستان کا نام پاکستان رکھا جائے گا۔ ہم اکثریت میں ہوں گے، پارلیمنٹ میں اکثریت ہماری ہوگی، تو پھر وزیر اعظم بھی اپنا مسلمان پاکستانی بھائی ہوگا۔ میں طوطی کی امکانہ جذباتی سوچ اور منطق پر دم بخود رہ گیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ یہ اس کے ذہنی طور پر دیوالیہ ہونے کی دلیل تھی، مگر جنون کسی کا نام ہے، ہم اسے قائل نہیں کر سکتے تھے کہ یہ دیوانگی ہے۔ وہ ہمیں بڑے جوش و خروش سے قائل کر رہا تھا کہ زیادہ مسلمان بچے ہوں اور پاکستان کی آدھی آبادی جائز و ناجائز طور پر برطانیہ پہنچ جائے تو اس ملک پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جا سکتا ہے۔ کفر کے نکار خانے میں طوطی کی صدا۔ محسن نے مجھے میز کے نیچے سے ٹھوکر ماری اور میں نے اسے۔ ہم نے ایک دوسرے کو خبردار کیا کہ تردید نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، طوطی کی بھرپور حمایت حاصل کرنے کے لیے اس کے موقف اور نظریات سے مکمل اتفاق کرنا ضروری ہے۔ یہ کام ہم نے بڑی شدومت کے ساتھ کیا اور طوطی صاحب کے اس عظیم مقصد کی خاطر جہاد میں انگریز کافروں کی شکست کا یقین دلایا۔ انہوں نے تو ہند پر صرف 150 سال حکومت کی، ہم یہاں 1500 سال رہیں گے، 1.5 لاکھ سال رہیں گے، انہیں غلام بنائیں گے اور میموں کو کنیز۔ اس سے پہلے یوم جزا آ گیا تو پھر جنت کے مزے اور حوروں غلامان۔ مسلمان کے لیے دنیا و دین میں سرفرازی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت وہ دنیا میں نفاق و انتشار کے باعث خوار و زبوں ہے۔ طوطی صاحب نے ایک شب کے لیے ہمیں اپنے نکار خانے کی چھت پر سونے کی اجازت دی اور اجازت مرحمت فرمائی۔ نکار خانہ ان کے گھر کا نام تھا۔ اس پر وہ سائن بورڈ آج کل نہیں تھا جس پر انگریزی حروف میں لکھا گیا تھا کہ یہاں کتوں، انگریزوں، بھارتیوں کا داخلہ منع ہے۔ اس معاملے میں قانونی جنگ جاری تھی، جس میں کبھی کسی بہانے طوطی صاحب جیت جاتے تھے تو فوراً بورڈ آویزاں کر دیتے تھے، کبھی دشمنوں کو اس سے ہٹوانے کا موقع مل جاتا تھا۔ طوطی صاحب کو یقین کامل تھا کہ ایک دن یہ بورڈ لندن کیا پورے انگلستان کی بیشتر عمارتوں پر نظر آئے گا انشاءاللہ۔ میں اور محسن بہت مطمئن تھے۔ ہم طوطی صاحب کو شیشے میں اتار چکے تھے۔ وہ بااثر آدمی تھے، اکثر جذباتی مسلمان اور پاکستانی ان کے حامی تھے اور اس یاد میں بالواسطہ طور پر شریک ہو کے ان کی مدد کرتے تھے۔ براہ راست مدد کرنے والے کم تھے۔ مجھے یقین تھا کہ MRS کی ولولہ انگیز داستان شجاع سے اور سکندر بخت کے ایمان افروز کارناموں سے وہ پہلے بھی واقف ہوں گے، اور جب انہیں علم ہوگا کہ میں وہی پاکستانی جانباز ہوں تو وہ میری مدد ایک پاک فریضہ سمجھ کے کریں گے۔